السلام علیکم ڈیئر ممبرس، آج ہم 39 نمبر پہ نازل ہونے والے سورہ سنیں گے جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 7 نمبر پہ ہے، اور جب نازل ہوئی تو 39 نمبر پہ نازل ہوئی تھی، اور یہ سورہ آراف ہے، اور آراف کے معنی ہے بلندیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ فی حروف مقاطعات سے سورت سٹارٹ ہو رہی ہے، اور تھوڑی لمبی سورت ہے، اور آپ لوگ ٹائم نکال کے اس کو سننا ہے پورا آپ نے۔ بے شک رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تب بھی آپ کوشش کرنا کہ پوری رات کو آپ سن کے پھر سوئیں۔ یہ اس کی تھوڑی زیادہ آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ حروف مقاطعات کی سے سٹارٹ کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اس لیے نہیں نازل کی گئی کہ آپ اس کی تبلیغ سے، یعنی کفار کو آپ کی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ تمام لوگ اس پہ عمل کریں اور اس کو سمجھیں اور اسے انکار نہ کریں، تو دل میں آپ پریشانی آپ نے نہیں لینی، اس کی وجہ سے تنگی نہیں کرنی آپ نے کہ یہ کتاب جو ہے نا وہ مکے کے تمام لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ذریعے منکرین کو خبردار کرنا ہے آپ نے صرف، یعنی کہ جو انکار کر رہے ہیں، جو اہل مکہ کے لوگ منکر ہیں اس سے، یعنی کفار ہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں، تو ان کو صرف خبردار آپ نے کرنا ہے، آپ کا یہی کام ہے، صرف آپ انہیں گھول کے ان کو نہیں پلانا۔ اور جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں اور مزید بھی لائیں گے، تو ان کے لیے نصیحت ہوگی یہ کتاب۔ تعالیٰ اہل مکہ کے لیے اگلی آیات نازل فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اے اہل مکہ، پیروی کرو اس قرآن پاک کی جو کہ اس میں نازل کیا گیا ہے، اس پہ عمل بھی کرو، اس کی پیروی بھی کرو، اور تمہارے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باقی معبودوں کو جو بنائے ہوئے ہیں 365 بت، ان کو چھوڑ دو اور ایک رب کی عبادت کرو، اور اس قرآن پاک کی نصیحت کو آپ قبول کرو، مگر تم لوگ کم ہی نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے پہلے کی بستیوں کو تباہ کیا گیا تو تم لوگوں پہ بھی عذاب آئے گا، اور پچھلی کئی صورتوں سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو بتا رہے ہیں اہل مکہ کو کہ عذاب جو ہے نا وہ قریب بھی آنے والا ہے، اور تم لوگ اس پہ عمل کرو، قرآن پاک کو جھٹلاؤ نہیں، قرآن پاک سچی کتاب ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ ساری امتوں سے سوال ہوگا کہ تم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ گیا تھا، تو اسی طرح تمام پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم لوگوں نے جو نبی بھیجے گئے تھے کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کو آسمان کی طرف دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ کو گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا تھا کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا پیغام ان پورے مکہ امت کے لیے، جو مسلمان امت ہے، ان تک پہنچا دیا ہے۔ قرآن پاک میں 25 انبیاء کا بائی نیم نام آیا ہے، اور ان کے واقعات بھی آئے ہیں، لیکن 1,24,000 پیغمبر ہیں، تو سب کے یہاں پہ قصے نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور نہ ہی ان کے نام آئے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اس صورت میں کافی ڈیٹیل سے بیان ہوا ہے، اور جو اعراف، اس صورت کا نام اعراف ہے، تو اس اعراف کے متعلق بھی اگلی آیات میں آئے گا کہ وہ اعراف کیا، بلندیوں پہ کون لوگ تھے۔ ان 3 قسم کے لوگ تھے، کچھ جنتی تھے، کچھ دوزخی تھے، اور کچھ مقام اعراف پہ تھے، وہ کون لوگ تھے۔ تو ابھی تھوڑا سا حضرت آدم علیہ السلام کا چونکہ قصہ یہاں پہ بیان ہوا ہے، اور آپ سارے جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا بنا کے، تو طائف کے مقام پہ کافی عرصہ تک حضرت آدم علیہ السلام کا جو بت بنایا تھا وہ رکھا ہوا تھا، جب تک کہ اس کے اندر روح نہیں چلی گئی تھی۔ تو یہ جو ابلیس ہے، یہ جن تھا، آگ سے بنا ہوا تھا، جن تھا، لیکن اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی کہ یہ فرشتوں کے صف میں شامل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ تو اب یہ وہاں سے گزرا کرتا تو یہ ٹھوکر مار کے گزرتا تھا بت کو، نعوذ باللہ، حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا، تو فرشتے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو حکم بجا لاتے ہیں، تو فرشتوں نے فوراً سجدہ کر دیا تھا۔ اور جب روح پھونکی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر، تو ابلیس نے فوراً انکار کیا غرور اور تکبر کی وجہ سے کہ اے اللہ، اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابلیس کہتا ہے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے بلند ہوں، مطلب میرا رتبہ بلند ہے، میں اس حقیر نعوذ باللہ مٹی کے بنے ہوئے آدم کو کیوں میں سجدہ کروں۔ اور فرشتوں نے بھی فرمایا تھا کہ اے اللہ، آپ نے آگے جن پیدا کیے تھے، انہوں نے دنیا میں فساد مچا رکھا ہے، تو ابھی آپ نے انسانوں کو بھی بنا دیا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جو اگلی آیات میں آپ سنیں گے قرآن پاک کی اگلی صورتوں میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو تم لوگ نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں، کہ یعنی کہ اشرف المخلوقات، تمام مخلوق کے اندر جو چیز ہے وہ انسان ہی ہے، اور جو علم انسان کو دیا جائے گا وہ فرشتوں کو بھی نہیں دیا گیا۔
اور اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور ان کے ساتھ ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا گیا انہی کی پسلی سے، کیونکہ اکیلے تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور جوڑے کو پھر جب جنت میں ٹھہرا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چاہو یہاں سے پھل کھاؤ، فروٹ کھاؤ، جو بھی چیز جنت کی چیزیں آپ کھائیں، اور اس فلانے درخت کے پاس نہیں جانا، اس کے درخت کو ہاتھ بھی نہیں آپ نے لگانا، اس کا پھل بھی نہیں کھانا۔ تو یہ ابلیس جو ہے اس نے ورگلایا جا کر، ان آیات میں آپ سنیں گے اب انشاءاللہ کہ ابلیس ان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اگر پتہ ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں منع کیا ہے کہ یہ فلانے درخت کا پھل نہیں کھانا؟ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتوں کے صف میں نہ شامل ہو جاؤ، اگر وہ کھا لیے تو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ تو وہ حضرت جو تھیں حوا علیہ السلام، وہ ان کی باتوں میں ابلیس کی باتوں میں آ گئیں اور ورگلانے میں کامیاب ہو گیا، اور بالآخر انہوں نے جا کے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا اور دونوں نے مل کے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور بالآخر دونوں کے جو جسم میں ننگے ہو گئے، ایک دوسرے 70 جو تھے وہ پتوں سے اپنے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پتوں سے اپنے جسم ڈھانکنے لگے اور شرمگاہیں کھل گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دونوں سے فرمایا کہ اب تم لوگوں کو منع نہیں کیا تھا کہ درخت کو ہاتھ نہیں لگانا، اور ان دونوں نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے، دعا بھی ہمیں ہر نماز کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ اسی آیت کے اندر اگلی آیات میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے معاف تو انہیں کر دیا، لیکن انہیں یہ کہا کہ کچھ سالوں کے لیے آپ لوگوں کو دنیا میں ایک جگہ پہ دنیا میں رہنا پڑے گا، اور اس طرح جنت میں ہر چیز جو آپ کے ہاتھ میں ہر چیز آپ کو تیار مل رہی ہے، تو وہاں دنیا میں تھوڑی مشکل زندگی گزارنی پڑے گی، اور وہاں پہ کچھ سالوں کے لیے کچھ ہزار سالوں کے لیے دنیا میں بھیجا جائے گا تمہاری ساری اولاد کو، حضرت آدم علیہ السلام سے فرما دیا گیا تھا۔ اور بالآخر ان دونوں کو مختلف شہروں میں دونوں کو مختلف ملکوں میں ان دونوں کو اتار دیا گیا، اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتار دیا گیا، اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دیں کہ دنیا میں جو آدم سے اولاد ہوگی ان ساروں کو میں ورگلاتا جاؤں گا۔ اور پہلا قتل بھی آپ کو پتہ ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور وہ بھی اگلی صورتوں میں پڑھیں گے، اور اس کو بھی شیطان نے ورگلایا تھا، اور اسی طرح باقی جو جرائم تھے وہ بھی ابلیس ہی ورگلاتا ہے، اور ابھی بھی ہم ساروں کو ابلیس ہی ورگلاتا ہے، اللہ میں بچا لے۔ تو بالآخر دونوں کو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو، عرفات کے میدان میں ایک سفید رنگ کی جو اوپر پہاڑی کے اوپر سفید سلم اونچا سا جو بنایا ہوا انہوں نے نشانی بنائی ہے، وہاں پہ بالآخر بہت سالوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی جا کر، یعنی وہ بھٹکتے پھر رہے تھے دنیا میں اور بہت سال لگے تھے ان کو، بالآخر وہاں پہ وہ اکٹھے ہوئے تھے۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ مقام اعراف پہ جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو جنتی ہوں گے، سیدھے وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے، کچھ دوزخی ہوں گے دوزخ کی طرف، اور کچھ لوگوں کو مقام اعراف پہ ٹھہرا دیا جائے گا۔ وہ ایک بلند مقام ہوگا، اونچی جگہ پہ وہ ہوں گے تاکہ وہ جنتی کو بھی دیکھ سکیں گے، وہ دوزخیوں کو بھی دیکھ سکیں گے۔ ان لوگوں نے گناہ بھی کیے ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس دن اللہ انہیں بخش دے یا اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈالے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت والے دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی، وہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ سچا کر دیا، تو کیا تم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے وہ سچے کیے ہیں؟ تو دوزخی کہیں گے بالکل، ہمیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا کہ دوزخ میں یہ ہوگا تو وہ ہمیں وہی کچھ ہوا ہمارے ساتھ، کاش کہ ہم بھی جو ہے تمہاری طرح ہم بھی جنتی بنتے اور ہم بھی نیک اعمال کرتے۔ اب جو مقام اعراف پہ لوگ ہوں گے نا، دونوں طرف دیکھ رہے ہوں گے، وہ پہلے وہ جنتیوں کو سلام کریں گے، سلام کرنے کے بعد دل میں ان کے خواہش پیدا ہوگی کہ کاش اللہ تعالیٰ میں بھی ان میں داخل کر دے، اور وہ ان کو پہچانتے ہوں گے چہروں سے، جنتیوں کو پہچانتے ہوں گے، جب نیکی کرتے تھے تو ان کے ساتھ مل کے وہ نیکی کرتے تھے جو بھی نیکی تھی، اور جب دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو ان کو بھی وہ پہچانتے ہوں گے، جو دوزخیوں کو دوزخ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا آگ کی طرف، تو وہ ان کو کافی پہچانتے ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے گناہ کیے تھے۔ تو اب وہ دوزخیوں کی طرف دیکھ کے تو جب انہیں دل میں وہ کانپ جائیں گے اور دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں ان کی طرف نہ، ان کی طرح یہ والی سزا ہمیں نہ ملے گی، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اہل اعراف دوزخیوں سے یہ بھی سوال کریں گے کہ
तुम लोग तो ये जन्नतियों के बारे में हमें दुनिया में बताया करते थे कि तुम लोग आओ हमारे साथ गुनाह करो। ये जो जन्नती नेकी की तरफ लेके जा रहे हैं, नेकी के कोई बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग तो हमें दुनिया में बताते थे कि ये गलत बात है, ये तो कभी भी नहीं जन्नत में जाएंगे, इनकी बातों में अमल ना करो, आओ हमारे साथ मिलकर फलां फलां बात करो, आओ बैठ के गिफ्टें करते हैं, आओ बैठ के गप्पें लगाते हैं, आओ बैठ के गुनाह के सारे काम करते हैं, छोड़ो नमाज को। ये वो तुम तो कहते कि ये कोई नहीं जन्नत में जाने वाले, तो अब देखो कि इनके साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ। आखिरी आयत में अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ए नबी, ए मोहम्मद, याद करो अपने रब को दिल ही दिल में गिड़गिड़ाते हुए, यानी अल्लाह ताला को गिड़गिड़ाते हुए रो कर दुआ करना अल्लाह ताला को पसंद है। और डरते हुए, अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह को डरने वाले लोग पसंद है, और अल्लाह ताला को बेनियाज लोग, अकड़ वाले, गुरूर तकबर करने वाले इब्लिस जैसे बंदे अल्लाह को नहीं पसंद। अल्लाह फरमा रहे हैं कि बगैर आवाज़ बुलंद किए अल्लाह की सुबह शाम तस्बीह बयान करो। यानी ये नहीं ना कि आप मतलब आप अपने आप को बड़ा नमाजी परहेजगार और बड़ा नेक जाहिर करने के लिए ऊंचे ऊंचे आवाज़ में बाकी सबको डिस्टर्ब कर रहे हो सकता है बाकी लोग ना सुनना चाह रहे हो। अल्लाह सबको हिदायत दे, लेकिन हो सकता है बाकी डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में अल्लाह की सुबह शाम अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। पिछली सूरतों में आपने सुना कि सुबह सूरज निकलने से पहले, रात को सूरज गुरूब होने से पहले तस्बीह का सबसे बेहतरीन वक्त है, और सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और जो तस्बीहां सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अजीम, और तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अजीम, इस तरह की तस्बीहात जो अल्लाह ताला को पसंद है, ये आप सुबह शाम करें और आहिस्ता आवाज़ में करें। और अल्लाह ताला अगली आयत में फरमा रहे हैं कि उन लोगों की तरह ना हो जाना जो कि गफलत में पड़े हुए हैं, और फरिश्तों की तरह, जो मुकर्रब फरिश्ते हैं ना, उनकी तरह ना हो, जो कभी घमंड नहीं करते, कभी वो मुंह नहीं मोड़ते और अपने अल्लाह की हम्द और तस्बीह करते रहते हैं। और तुम भी ए मोहम्मद अल्लाह की हम्द करो और उसी के आगे झुकते रहो। अभी आप ये सूरह सुन लीजिए। जज़ाकल्लाह।